بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دن سلطان نور الدین زنگی نے ریاست کے تمام علماؤں کو دربار میں مدعو کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان تمام علماء سے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ سلطان نے علماء سے کہا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بے حد شوق ہے۔ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ جس سے میرا یہ شوق پورا ہو سکے اور میرے خواب میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ اس سوال کا سننا تھا کہ تمام علماء پریشان ہو گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان تمام علماء میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ سلطان کو کہہ سکے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ تمام علماء سلطان کے غصے سے ڈر رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے تمام علماء کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کا کوئی حل نہ بتایا تو وہ تمام علماء کو ملک بدر کر دے گا۔ اسی پریشانی میں سارا دن گزر گیا۔ اگلے دن دوبارہ دربار سجایا گیا اور تمام علماء حاضر ہو گئے۔ سلطان کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑ کر سلطان سے کہا کہ اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو اس طرح کے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ شخص آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ کہیں تم وہاں بن عمروں کی بات تو نہیں کر رہے؟ عالم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، جی حضور، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اس درویش کو دربار میں حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس کا کوئی حل نہ بتایا تو تم سب کو ملک بدر کر دوں گا، اور اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، وہاں بن عمرو ایک نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کو درویش اور فلسفی ہونے کے نہ دیتے رہی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور وہ حضرت امام جعفر صادق کے قابل ترین شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہ وہیں رات بسر کر لیتے۔ وہاب بن عمرو کو حکم ملا کہ شاہی دربار میں آپ کو سلطان صاحب یاد کر رہے ہیں، تو وہاب بن عمرو نے سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ شاہی محل میں نہیں جاتے تھے۔ سپاہیوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک عالم نے اس درویش کی منت سماجت کی کہ اگر آپ نہ گئے تو ریاست کے تمام علماء کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ عالم کی بات مان کر وہ درویش وہاب بن عمرو شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ سلطان ایک ایسا نسخہ چاہتے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت ہو جائے۔ تو وہاب بن عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان کو یہ نسخہ سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے 2 دن کا وقت درکار ہوگا، اور سلطان کو بالکل ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا میں ان سے کہوں گا۔ سلطان نے سوچا، اگر یہ درویش جھوٹا ہوا تو تمام علماء کا اس پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور اگر یہ درویش سچا ہوا تو 2 دن بعد مجھے یہ نسخہ مل جائے گا۔ اس سے سلطان نور الدین زنگی نے اس درویش کی بات مان لی اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ جیسے آپ کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ حضرت وہاب بن عمرو نے سلطان سے کہا کہ کل شام کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے، لیکن اب سے لے کر کل شام کے کھانے تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ سلطان راضی ہو گیا اور پوری رات اور اگلا پورا دن بغیر پانی کے گزار دیا، اور شام کو اس درویش کی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ سلطان کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس درویش نے طرح طرح کے پکوان تیار کروائے۔ اس نے وہ تمام پکوان سلطان کے سامنے رکھے اور کہا کہ تناول فرمائیں، لیکن اس دوران آپ نے پانی نہیں پینا۔ پانی کی پیاس کی وجہ سے سلطان زیادہ کھانا نہ کھا سکا۔ کھانے کے بعد اس درویش نے سلطان سے کہا کہ اب آپ واپس اپنے محل میں چلے جاؤ، اور صبح تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دربار کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نسخہ سمجھا دوں گا۔ سلطان وہاں سے روانہ ہو گیا اور جیسے تیسے بڑی مشکل سے رات گزاری۔ پیاس کے مارے سلطان کا برا حال ہو رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت تمام علماء اور بہت سارے لوگ جمع تھے اور یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ درویش سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نسخہ سمجھانے والے ہیں۔ نماز کے بعد نور الدین زنگی نے سلطان سے پوچھا کہ آپ نے رات کو کوئی خواب دیکھا؟ تو سلطان نے کہا، جی ہاں، میں نے خواب دیکھا۔ اور درویش نے پوچھا کہ آپ نے رات کو کوئی خواب دیکھا؟
تو سلطان نے جی ہاں کہہ دیا۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو نور الدین زنگی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کبھی پانی پی رہا ہوں، کبھی دریا کے کنارے چل رہا ہوں، اور کبھی دلکش پانی کے نظارے دیکھ رہا ہوں، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی چاہت ہے۔ درویش نے خود سلطان کو پانی پیش کیا، اور سلطان نے جی بھر کے پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت وہاب بن عمرو فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے اور ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اپنی طلب میں شدت پیدا کیجیے، اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ سلطان یہ ساری باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا، اور اس درویش کا کیونکہ اس درویش کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ حالانکہ اس نے باقی علماء کی نظر میں اس درویش کی عزت و توقیر کم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب یہ درویش مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے تو تمام علماء کا اس درویش پر سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب اس درویش نے طریقہ بتایا اور عملی طور پر کر کے بھی دکھایا تو یہ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی اس درویش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا، اور اس کی باتوں پر عمل کرتا رہا اور حقیقت سے آگاہ ہو گیا۔